آپ کی دوسرے طبقے کے لوگوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہوگی، کبھی گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی بحث بھی آپ کی ہو جاتی ہوگی۔ ایک بات نوٹ کر لو، کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا حضرت حسین کے ساتھ، کبھی ہمیں ان کے نام بتاؤ۔ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ شہدائے کربلا کے نام بتاؤ۔ مسلم کے بیٹوں کے نام تو لیتے ہو، اون محمد، حر۔ حضرت حسین کے بھائیوں کے نام بتاؤ، حضرت حسین کے بھتیجوں کے نام بتاؤ، حضرت حسین کے بیٹوں کے نام بتاؤ، حضرت علی کے بیٹوں کے نام بتاؤ۔ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تم نہیں بتاؤ گے، تم میں ہمت بھی نہیں ہے بتانے کی، بندیال بھی بتائے گا، تیری کتابوں کے حوالے سے بتائے گا۔ تذکرۃ الائمہ اٹھاؤ، تاریخ یعقوبی اٹھاؤ، مروج الذہب اٹھاؤ، ملا باقر مجلسی کی کتابیں اٹھاؤ، انصاف کی جتنی کتابیں ہیں وہ اٹھاؤ، پڑھو۔ کربلا میں سب سے پہلے جس شخص نے اپنے بھائی کی حمایت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ ہم کوئی ریت کی دیوار پہ قدم رکھ کے بات کر رہے ہیں؟ ہم حقائق کو بیان کر رہے ہیں، کوئی جھٹلائے ان کتابوں کو۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اور کب؟ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، یہ کہہ کے رکھا، ابو بکر تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے داغ مفارقت دے گا، میں تجھے یاد رکھوں گا، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہوں، بلاؤں گا اسے، یاد تجھے کیا کروں گا، یاد تجھے کیا کروں۔ کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا، تیری آواز تو آیا کرتی۔ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ زور سے بولو۔ وہی ابو بکر، اس ابو بکر کے نام پہ رکھا جس کو اسلام آباد کے ایک اجتماع میں کافر تک کہا گیا، فاجر کہا گیا۔ اس ابو بکر کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ کیوں بھائی؟ اولاد کے نام دشمنوں کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کن کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ اچھے اچھے نام رکھا کرو، اچھے اچھے نام رکھا کرو، اچھے اچھے نام رکھا کرو۔ صحابہ کے نام پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، معاویہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ میں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بندیالوی یوں ہی باتیں کرتے چلا جا رہا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں آج بھی ذمہ دار ہوں حوالوں کا، کل بھی ذمہ دار ہوں۔ دوسرا بیٹا ہوا، حضرت علی نے نام عمر رکھا، عمر۔ تیسرا بیٹا ہوا،
حضرت علی نے نام رکھا عثمان. حضرت حسن کی شادی ہوئی، ان کو بیٹا ہوا. والد صاحب کے پاس آئے کہ آپ نام تجویز کریں. حضرت علی نے فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر. کیسا پیار ہے، نام کیسی محبت ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. حضرت حسین کا بیٹا ہوا، اس کا نام بھی ابو بکر، کسی کا عمر. جتنی میں نے تقریر کی، 1.25 گھنٹے ہونے والے ہیں، آپ نے بڑی داد دی، سبحان اللہ کہا، لیکن یہ جملے جو میں کہنے لگا ہوں یہ پوری تقریر پہ شاید بھاری ہو، شاید بھاری ہو، آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، لیکن آپ میرے دل میں ٹھنڈ ڈالیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا. آپ میرے دل میں ٹھنڈ ڈالیں گے اگر آپ کے دل میں میں ٹھنڈ ڈال رہا ہوں. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ دوسرے کا، پوتے کا، دوسرے پوتے کا. بندیالوی کہتا ہے جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے سین میں، جس گھر کے کمروں میں، جس گھر کے برآمدوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر شیعوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے. سنیوں کے گھروں میں سنیوں کے سنیوں کے گھروں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کن کے گھروں میں کھیلتے ہیں؟ تو حضرت علی کا گھر کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا. حضرت حسن کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا. حضرت حسین کا گھر کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا. یہ بھائی، یہ بیٹے حضرت حسین کے، یہ سب کربلا میں موجود ہیں. انہوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا ہے. تو لوگ گالیاں نکالیں گے. گالیاں نکالنا مسئلے کا حل نہیں. جو میں نے دلائل دیے اس کو رد کرو. کیوں بھائی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو میں نے دلائل دیے، پیش کیے، ان دلائل کو رد کر دیجیے. کیا حضرت علی کے بیٹوں کے یہ نام نہیں ہیں؟ اور اگر یہ نام ہیں تو پھر ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات کہی تھی، اور بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ابو بکر و عمر، عثمان جو ہمارے خلیفہ ہیں، امام ہیں، ان کے نام تو اپنی عبادت گاہوں کے باہر نہ لکھو، علی کے بیٹوں کے نام تو لکھو. علی کے بیٹوں کے نام تو لکھو. حضرت علی کے بھائیوں، پوتوں کے نام تو لکھو بھائی، اپنی عبادت گاہوں کے باہر لکھو. ان کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر، ان کا تو نام لکھو.